صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی اس سیریز میں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پیروں کے حق کے بارے میں. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے پیروں کا بھی کچھ حق بیان کیا ہے کہ وہ پیر کہ جو خداوند عالم کی وہ عطا ہے، وہ تحفہ ہے کہ جس کے بغیر اگر ہم زندگی کا تصور کریں تو زندگی کتنی ویران سی، خالی سی نظر آتی ہے. کہ اگر خدا نہ کرے یہ معاملہ ہوتا کہ انسان کے پاس پیر نہ ہوتے تو زندگی کیسی ہوتی. اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی ایک ایسا انسان کہ جو پیروں سے معذور ہے، جو تکلیف میں ہے، جس کے پیر کام نہیں کرتے، جو موو نہیں کر سکتا، جو حرکت نہیں کر سکتا، ایک مقام سے دوسرے مقام نہیں چل پھر سکتا، اس کے لیے کتنی دشواری ہوتی ہے، وہ کس قدر محتاج ہو جاتا ہے، وہ کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے. لیکن یہی پیر جب ان میں قوت ہوتی ہے، انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کی زندگی اس دنیا میں بسر کرنا، ایک مقام سے دوسری جگہ جانا، کسی سے ملنا، ملاقات کرنا، اپنے کاموں کو انجام دینا، اس دنیا کی زندگی میں بہتر طریقے سے آگے بڑھنا. اس کے لیے یقیناً انسان کے لیے اس کے یہ پیر بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اگر یہ پیر کی قوت نہ ہو، اذیت رہتی ہو اور انسان ان پیروں سے چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے تو کس قدر ایک محتاجی کی زندگی کی دوسرے پر انسان ڈیپینڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا انسان کرتا ہے. تو لہٰذا یہ خداوند عالم کا وہ تحفہ ہے، وہ عطا ہے کہ جس طرح سے اس نے ہمیں نوازا. یقیناً اگر ایک بار انسان غور کرے اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر ہی فقط غور کر لے کہ خداوند عالم نے اس کے اعضاء و جوارح کو کس طرح سے قوت دی ہے، کس طرح سے بہتر بنایا ہے اور کتنا اس میں اللہ نے اس کے لیے فائدہ رکھا ہے، تو یقیناً بے ساختہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اس خداوند عالم کا ہر سانس میں، ہر لمحہ شکریہ ادا کرتے چلیں کہ بے شک وہ پروردگار عالم کتنا کریم ہے کہ کتنا کچھ ہمیں وہ عطا کرتا ہے تاکہ ہماری یہ زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے اور اپنے ان اعضاء و جوارح کے ذریعے ہم اس طرح سے آگے بڑھیں اپنی زندگی میں کہ جو منزل خدا تک کے ہمیں، جو راستہ ہمیں خدا کے قریب کر دے، خدا تک کے لے جائے. یہ ہمارے پیر جو کہ یقیناً ایک اہم رول ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں، ان کا بھی حق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیروں کے حق کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پیروں کا حق یہ ہے کہ ان سے اس چیز کی طرف نہ جاؤ کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور انہیں اس راستے کے لیے اپنی سواری نہ بناؤ جو چلنے والے کی سبکی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اٹھاتے ہیں اور دین کی طرف لے جاتے ہیں اور تمہارے آگے بڑھنے کا سبب ہوتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. بے شک یہ ہمارے پیر کہ جو جب بڑھتے ہیں تو اگر یہ کسی اچھے راہ پر چلتے ہیں، کسی صحیح راستے پر چلتے ہیں تو بے شک وہ ایک خوبصورت، ایک بہترین منزل تک ہمیں پہنچاتے ہیں. لیکن اگر راہ ہی ہم نے غلط اختیار کی اور یہ قدم ایک غلط راستے پر ہم نے بڑھا دیے تو اس مقام پر انسان کے لیے بہت سارے نقصانات ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خدا کی ناراضگی کو مول لیتا ہے. یہ ہمارے قدم کہ جن کا حق ہے، یہ ہمارے پیر جن کا حق ہے، امام بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے پیروں کا حق یہ ہے کہ ان سے اس چیز کی طرف نہ جاؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یعنی ان پیروں کو جب ہم بڑھائیں تو اس چیز کی طرف نہ بڑھیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے. مثال کے طور پر اس دنیا میں بہت سے ایسے مقامات، بہت سے ایسے پلیسز یا بہت سی ایسی چیزیں یا بہت سے ایسے ماحول ہوتے ہیں کہ جن میں شریک ہونے کی بنا پر، جس میں شامل ہونے کی بنا پر انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں کا حق یہ جانے کہ ایسے مقام کی طرف اپنے پیروں کو وہ نہ بڑھائے، اپنے قدموں کو ایسے مقام کی طرف نہ لے جائے، ایسی جگہوں کی طرف نہ لے جائے کہ جہاں پر گناہ کو انجام دیا جاتا
جاتا ہے اپنے قدموں کو اس کی طرف سے روک لے، اس غلط راستے پر نہ بڑھنے دے۔ کوئی ایسی پارٹی، کوئی ایسا فنکشن، کوئی ایسا کہیں پر گیٹ ٹوگیدر ہو کہ جس میں انسان جب جائے تو اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلاً وہاں جانے کی بنا پر اس سے کہا جائے کہ اپنا حجاب اتاریے، یہاں پر حجاب کے ساتھ آپ کو انٹری نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی محفل، ایسی فنکشن میں ہم بھی شریک ہوں، تو ایسے مقام پر ہمیں بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنے قدم کو نہ بڑھائیں کہ جہاں پر اپنے حجاب سے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے، کہ جہاں پر ہمیں دین سے دور ہونا پڑے۔ کوئی ایسی پارٹی فنکشن کی جہاں پر فحش باتیں ہوں، میوزک ہے، ڈانس ہے، ناچ گانا ہے، ہم اس کی طرف اپنے قدم ہی نہ لے جائیں کہ ہم اس چیز کا بھی حصہ نہ بنیں۔ کوئی ایسا مقام کہ جہاں پر کسی کی غیبت ہوتی ہو، کہ جہاں پر کوئی ایسی عورتیں یا کچھ ایسے افراد یا کچھ ایسے لوگ کہ جن کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کس بنا پر؟ مثلا مثال کے طور پر کہ ان سے ملنے کی بنا پر ان کی عادت، کسی ایسے فرد کی عادت ہے کہ وہ اکثر دوسروں کی برائیاں شروع کرتا ہے یا غیبتیں کرنا شروع کرتا ہے، تو جب ہم جان گئے کہ وہ انسان، اس کی صفت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے اور اس کے اندر یہ برائی ہے کہ جب بھی اسے ملتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی غیبت برائی کرتا ہے، اور ہم اس کی مروت میں ہم ان غیبت برائیوں کو سنتے بھی ہیں اور ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی گناہ میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے قدموں کو روکا جائے، ایسے مقام کی طرف بڑھایا ہی نہ جائے اپنے پیروں کو کہ جہاں پر جانے کی بنا پر گناہ میں مبتلا ہونے کا انسان کو خطرہ ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کے سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کے 12 صفات و خصوصیات بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ راستہ چلنا ہے، یعنی ان پیروں سے تعلق ہے، یعنی راستہ چلنا، ایسا راستہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جو اسے خدا کی طرف لے جائے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو سکون و وقار اور خاکساری کے ساتھ راستہ چلتے ہیں۔ جہاں پر پیروں کا حق یہ ہے کہ ہم ایسے مقام کی طرف اپنے پیروں کو نہ بڑھائیں کہ جہاں پر گناہ کو انجام دیا جاتا ہے، اسی طرح جیسا کہ امام نے فرمایا ہے، اسی انداز سے ہم قرآن مجید کی اس آیت کے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ راستہ چلنے کے متعلق کہ خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو سکون و وقار اور خاکساری کے ساتھ راستہ چلتے ہیں، یعنی راستہ چلنے کا انداز بھی بتایا گیا ہے۔ اولاً تو اس راہ کو معین کرنا ہے کہ جو گناہ کی منزل تک نہ لے جائے، تو ایسی راہ پر ہمیں قدم ہی نہیں رکھنا ہے۔ پھر جب قدم بڑھانے ہیں تو انسان کا چلنا بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس چیز کے متعلق وضاحت کی گئی کہ جب وہ چلے تو خاکساری کے ساتھ اور بالکل اپنے آپ کو معمولی سمجھ کر کے چلے، اکڑ کر اس روئے زمین پر نہ چلے، غرور میں نہ چلے، کیونکہ خداوند عالم غرور اور اکڑ کو نہیں پسند کرتا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو جب چلتے ہیں تو ان کی چال سے ان کا غرور جھلک رہا ہوتا ہے، ان کی چال میں کچھ ایسی اکڑ ہوتی ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے غرور ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان چلتا ہے تو اس کا چلنا ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اکڑ اور غرور ظاہر ہوتا ہو۔ انسان اپنے آپ کو اتنا معمولی بنا کر کے قدم رکھے، دھیرے دھیرے قدموں کو اس طرح سے بڑھائے کہ جس کے ذریعے سے اس میں اکڑ و غرور کا کہیں دور دور تک کے گزر نہ ہونے پائے۔ لہٰذا روئے زمین پر ہمیں اس بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے چلنے کے لیے۔ خدا نے اپنے رسول کو جب اہم دستورات دیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ طول قامت میں پہاڑ کی مانند ہو سکتے ہو۔ یعنی انسان خود جانتا ہے کہ اس کی قوت و طاقت اتنی نہیں ہے، کیا وہ اکڑ کر چلتا ہے یا پیروں کو زور زور سے پٹک کر چلتا ہے تو کیا وہ زمین کو شگافتہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے چلنے سے زمین کو وہ شگافتہ کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے، پھاڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں یہ قوت و طاقت سکت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو ایک بہتر طریقے سے پیش کرے، اپنی چال کو، اپنے
قدموں کو صحیح طریقے سے پیش کرے، یعنی مغرور ہو کر کے نہ چلے اس روئے زمین پر۔ اس کے متعلق ایک حکایت یاد آ رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شاندار حدیث بھی ہے اس کے متعلق کہ ایک روز ایک کوچے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر جمع ہیں، آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کے جمع ہونے کا سبب کیا ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک دیوانہ یعنی ایک پاگل انسان ہے کہ جو مضحکہ کے خیز حرکتیں کر رہا ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ جسے دیکھ رہے ہیں لوگ اور اس دیوانے کی طرف متوجہ اور ہنس رہے ہیں اس پر۔ رسول خدا ایک مرتبہ ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں یہ بتاؤں کہ صحیح معنی میں دیوانہ کون ہے؟ مجمع پر ایک مرتبہ سناٹا چھا گیا کہ رسول خدا بتانا چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں دیوانہ کون ہے، یعنی وہ جو دیوانہ جسے سمجھا جا رہا ہے، جسے لوگ دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں اور پاگل سمجھ رہے ہیں، دیوانہ سمجھ رہے ہیں، اس سے ایک مرتبہ لوگوں کی توجہ ہٹا کر رسول خدا کچھ اور بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کیا جاننا چاہتے ہو کہ صحیح معنوں میں دیوانہ کون ہے؟ اب ایک مرتبہ جب لوگوں پر سکوت طاری ہوا، ایک سناٹا چھا گیا، لوگ متوجہ ہوئے رسول اللہ کی جانب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غرور و تکبر کے ساتھ راستہ چلتا ہے اور مستقل ادھر ادھر دیکھتا ہے، اپنے کندھوں سے اپنے پہلوؤں کو حرکت دیتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنے وجود سے اس کی نگاہ آگے نہیں جاتی، ایسے بہت سے افراد ہیں جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر آپ مزید رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو کسی نیکی کی امید نہیں ہوتی، جس کے شر سے وہ محفوظ نہیں ہیں، یہی صحیح معنوں میں دیوانہ ہے، اور جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ تو ایک بیمار انسان ہے۔ کس قدر بہترین طریقے سے رسول اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم جب کسی پاگل کو دیکھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں، اسے پاگل سمجھتے ہیں، جس کا ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، ہم اسے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں دیوانہ وہ نہیں، وہ تو ایک مریض ہے، وہ تو ایک بیمار ہے، جو کہ ایک بیماری کی کیفیت ہے جو اس پر طاری ہے، لیکن صحیح معنوں میں دیوانہ وہ ہے جس میں یہ تمام خصلتیں پائی جاتی ہیں، جو غرور و تکبر کے ساتھ راستہ چلتا ہے، ادھر ادھر اس طرح سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے پہلوؤں کو حرکت دیتا ہے، اپنے وجود کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، جس سے لوگوں کو کسی نیکی کی امید نہیں ہوتی، یعنی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کچھ کرے گا تو بس برا ہی کام انجام دے گا، غلط ہی کرے گا، برائیاں ہی انجام دے گا، اس سے کسی نیکی کی امید لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، اور جس کے شر سے یعنی وہ لوگ محفوظ بھی نہیں رہتے، یعنی لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پریشان ہی کرتا ہے، تو صحیح معنوں میں یہ تمام خصلتوں والا انسان ہی دیوانہ ہے صحیح معنوں میں۔ یعنی کہ اس انداز سے اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ بالکل واضح طور پر کہ پیروں کا جو حق ہے ان کے متعلق انسان متوجہ ہو جائے اور صحیح طریقے سے قدم بڑھائے، اس راہ پر چلے کہ جو حلال راستہ ہے، خدا کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور جب چلے تو غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑ کر نہ چلے، بلکہ اس روئے زمین پر ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر انسان چلے، بندہ چلے، یقیناً کیونکہ وہ خدا کا ایک بندہ ہے اور اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک دن حاضری دینی ہے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ اس عالم میں وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔